بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 31 مارچ 2020 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ لمحہ بلمحہ سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہ سکیں۔ خبر شامل کریں گے سب سے پہلی، پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہوں میں یک طرفہ کمی نہیں کی جا سکتی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے تمام نجی اداروں پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے کسی بھی ملازم کی تنخواہ میں یک طرفہ طور پر کمی نہیں کر سکتا۔ الوطن اخبار نے وزارت افرادی قوت کے حوالے سے بتایا کہ تنخواہوں میں کمی کا معاملہ ہو یا وقت میں اضافے کا پروگرام ہو، یہ فریقین کی مرضی کے بغیر غیر قانونی ہوگا۔ تنخواہوں میں کمی کے لیے ادارے کو ملازم کی منظوری لینا ہوگی، اس پر اپنی مرضی نہیں تھوپی جا سکتی۔ اوقات کار میں اضافہ بھی ملازم کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ملازمت کے معاہدے کی تمام دفعات پر عامل، آجر اور اجیر دونوں کے لیے عمل وہ ضروری ہے۔ وزارت افرادی قوت کے قانونی مشیر محمود آفندی نے الوطن سے گفتگو میں کہا کہ نجی اداروں کو اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں کمی یا وقت میں اضافے کا حق نہیں ہے۔ فریقین درپیش بحرانوں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے متفقہ طور پر تنخواہوں میں کمی یا وقت میں اضافے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ محمود افندی کے مطابق متعدد پرائیویٹ اداروں کے مالکان نے وزارت سے استفسار کیا کہ وہ موجودہ حالات میں ملازمین کو چھٹی پر بھیج سکتے ہیں، کیا وہ اوقات میں وہ تبدیلی کر سکتے ہیں کہ ملازم کو نقصان نہ ہو۔ تو وزارت افرادی قوت نے استفسار کرنے والوں کو قانونی پہلوؤں سے انفارم کر دیا ہے۔ پرائیویٹ اداروں کا وزارت سے رجوع کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بحران سے نمٹنے کے لیے اپنے ملازمین کی حق تلفی وہ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے تمام پرائیویٹ اداروں کو خبردار کیا ہے کہ اگر کسی ادارے نے قانون محنت کی ہدایات کی خلاف ورزی کی تو اس پر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ادارے کو معطل یا حتمی شکل میں بند بھی کر دیا جائے گا۔ کورونا کا شکار اقامہ ہولڈرز اور غیر قانونی تارکین کا علاج مفت۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز نے ہدایت کی ہے کہ سعودی شہریوں کے علاوہ ملک میں قانونی اور غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کو بھی کورونا کا مفت علاج فراہم کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے شہریوں اور اقامہ ہولڈرز غیر ملکیوں کے علاوہ ان تارکین کو بھی کورونا کا مفت علاج فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے جن کا سعودی عرب میں قیام غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہر شخص کو انسانیت کے ناطے طبی خدمات فراہم کرنے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ فارم ہاؤس میں حجام کو بلا کر حجامت کرنے پر گرفتاری۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن کے پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ قانون شکنی کے مرتکب ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے فارم ہاؤس میں حجام کو بلا کر حجامت کرائی تھی۔ پولیس ترجمان کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے باربر شاپس پر عارضی پابندی عائد کرنے کا مقصد وبائی مرض کو روکنا ہے۔ اسی غرض سے تمام باربر شاپس کو پہلے مرحلے میں عارضی طور پر بند کرنے کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ مذکورہ افراد نے قانون شکنی کرتے ہوئے ایک فارم ہاؤس میں باربر کو بلایا اور اس سے بال کٹوانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ ویڈیو میں جن افراد کو قانون شکنی کرتے دکھایا گیا تھا ان کو گرفتار کر کے مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ معمولی سی غلطی پر پورا خاندان کورونا میں مبتلا ہو گیا۔ سعودی عرب میں مہلک وبائی افراد وائرس ہے کووڈ جس میں 19 کا شکار ہونے والے سعودی نوجوان کا کہنا ہے کہ معمولی غلطی اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں 12 افراد پر مشتمل خاندان کورونا میں مبتلا ہو گیا۔ متاثرہ شخص نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے دی گئی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ اس مہلک بیماری سے بچ سکیں۔ متاثرہ نوجوانوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کیے جانے والے پیغام کو جس میں اس نے بتایا کہ کس طرح وہ اپنے دیگر اہل خانہ کے ساتھ اس مہلک مرض کا شکار ہوا۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے سماجی رابطے کو منقطع کرنے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تفریحی مقامات پر چھوڑ دیا جانا چاہیے، لیکن ان کے خاندان کے تمام افراد ایک جگہ پر جمع ہو گئے جو ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی اور جس کا خمیازہ ان کو کورونا کی شکل میں بھگتنا پڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ اکثر سعودی خاندانوں میں ہفتے میں ایک یا متعدد دنوں میں پورا خاندان ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور ان کی بھی یہی عادت تھی۔
اگلی خبر شامل کریں گے قرنطینہ میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولتیں۔ سعودی عرب کے شہر حائل میں قائم قرنطینہ میں صحت عام کے انچارج مشاری الجمیل نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں قرنطینہ کا نظام بڑا معیاری ہے۔ ممکنہ طور پر متاثرہ شخص کے قرنطینہ میں داخلے سے لے کر فارغ کیے جانے تک کارروائی مقررہ ضوابط کے مطابق کی جاتی ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق مشاری الجمیل نے بتایا کہ قرنطینہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں۔ اگر کسی شخص پر شبہ ہوتا ہے کہ وہ بعض زدہ علاقے سے آنے کے باعث وہ ممکن ہے کہ وہ کرونا میں مبتلا ہو تو اسے یہاں لایا جاتا ہے، اس کا فوری طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ اگر انفلوئنزا کی علامتیں نظر آتی ہیں تو اسے ہسپتال میں ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ انفلوئنزا سے علاج کے بعد کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے شبے میں اسے قرنطینہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ مشاری جمیل نے مزید کہا کہ ہسپتال میں علاج کے دوران ہی کرونا وائرس کا نمونہ شبے کی بنیاد پر لے لیا جاتا ہے، رپورٹ 24 گھنٹے کے اندر آ جاتی ہے۔ تارکین نے 2 ماہ میں 21 ارب ریال بھیجے۔ سعودی عرب میں تارکین وطن نے 2 ماہ میں 21.6 ارب ریال اپنے وطن بھجوائے ہیں۔ 2019 کے دوران جنوری اور فروری کے مقابلے میں 4.6% زیادہ رقم بھیجی گئی ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق تارکین وطن نے سال رواں کے ابتدائی 2 ماہ جنوری اور فروری کے دوران 2019 کے ان 2 مہینوں کے مقابلے میں 958 ملین ریال زیادہ بھجوائے ہیں۔ الاقتصادیہ کے تجزیہ نگاروں نے سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ تارکین نے سالانہ کی بنیاد پر 12.3% زیادہ رقم بھجوائی ہے۔ بلڈ ڈونرز گھروں پر رہیں، بلڈ بینک کو طلب کریں۔ حائل میں بلڈ بینک کی جانب سے خون کا عطیہ دینے والوں کو ہوم سروس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بلڈ ڈونرز کو وہ سینٹر آنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کال یا واٹس ایپ میسج پر موبائل یونٹ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ جائے گا۔ خصوصی سروس کا انتظام کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدام کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ ہوم سروس کے علاوہ ہسپتالوں میں قائم بلڈ بینک اپنی جگہ حسب معمول کام کرتے رہیں گے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 154 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر مملکت میں وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 1453 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ پیر 30 مارچ کو جن میں مزید 154 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، ان میں سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں ہیں جن کی تعداد 40 ہے۔ دیگر مریضوں میں دمام میں 34، ریاض میں 22، مدینہ منورہ میں 22، جدہ میں 9، الخبر میں 6، الحفوف 6، القطیف 5 اور طائف شہر میں 2 مریض شامل ہیں، جبکہ ینبو، بریدہ، الراس، خمیس مشید، الزہران، سامتہ، رضاوی اور تبوک میں ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ 49 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، جس کے بعد مجموعی تعداد 115 صحت یاب ہونے والوں کی ہو چکی ہے۔ وبا پر قابو پانے کے بعد کرونا وائرس موسمی بن جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ کرونا کا بحران ختم ہو جانے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ یہ موسمی وائرس بن جائے گا۔ ترجمان وزارت صحت سے سوال کیا گیا کہ کرونا پر قابو پانے اور کرفیو اٹھانے کے بعد جب زندگی معمول پر آ جائے گی تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ کچھ لوگ وہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کرونا کا شکار ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ کرونا پر قابو پانے کے بعد یہ وائرس موسمی بن جائے اور لوگوں کو شکار کرتا رہے۔ او پی ڈی بند، مریضوں سے ملاقات پر پابندی۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے مدینہ منورہ میں ہسپتالوں میں او پی ڈی بند کر دی، جبکہ مریضوں سے ملاقات پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت مدینہ منورہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس سے بچانے کے لیے احتیاطی اقدامات میں توسیع کی ہے۔ اس پر عمل درآمد اتوار 29 مارچ سے شروع کر دیا گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق اتوار سے مدینہ منورہ کے ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی ملنے والا چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں زیر علاج کسی مریض سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ مریضوں اور عیادت کے لیے آنے والوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت کا گودام پر چھاپا، 1 ملین ماسک برآمد۔ سعودی وزارت تجارت نے حائل میں خفیہ گودام سے 10 لاکھ سے زائد حفاظتی ماسک برآمد کر لیے۔
سعودی خبرساں ایجنسی SPA اور العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت تجارت نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گودام پر چھاپا مارا گیا جسے ایک ایجنٹ آن لائن چلا رہا تھا۔ گودام میں موجود ماسک کا ذخیرہ ضبط کر کے اسے مناسب نرخ پر مارکیٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی اسی طرح خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی بر وقت انفارمیشن پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو، ایک اور نئے نیوز بلیٹن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔